السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں کونے کی نیاز ہوتی ہے کیا اس گھر میں گوشت نہیں بنا سکتے؟ یہ ایک مسئلہ ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے اور لوگوں میں اس طرح کی غلط فہمیاں پائی جاتی ہے کہ رجب کے مہینے میں 22 تاریخ کو عام طور سے سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز دلائی جاتی ہے، جسے کونے کی نیاز یا کھیر پوری یا ٹکیا کی نیاز و فاتحہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں ایک یہ بھی رائج ہے کہ جس گھر میں گوشت بنا ہو، جس گھر میں کونے کی نیاز ہے، امام جعفر صادق کی ٹکیا ہے یا کھیر پوری ہے، تو اس گھر میں گوشت نہیں بنا سکتے، ایسا لوگ ہمارے سمجھتے ہیں۔ بلکہ یوں بھی بعض علاقوں میں ایسا بھی ہے کہ جس نے صبح میں یا دوپہر میں گوشت کھایا ہے وہ پھر کونے کی نیاز سے نہیں کھا سکتا۔ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جس گھر میں کھیر پوری بنائی ہے یا ٹکیا بنائی ہے امام جعفر صادق کی نیاز کے لیے، وہاں گوشت بھی بنایا جا سکتا ہے۔ بھائی گوشت بنانا، گوشت حلال ہے، تو جب حلال ہے تو اس کو بنائے کیوں نہیں جا سکتا؟ پھر یہ دیکھیے گوشت حلال ہے تو اس کو کھایا کیوں نہیں جا سکتا؟ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر ٹکیے کی نیاز ہے یا 22 تاریخ کو امام جعفر صادق کی ہم نیاز دلائیں گے تو اس دن ہم گوشت بنا ہی نہیں سکتے یا گوشت ہم کھا ہی نہیں سکتے۔ گوشت بنا بھی سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، کھلا بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کے لیے باقاعدہ یہ کیا نام ہے کھیر پوری ہی بنائیں یا اس طرح سے ٹکیا ہی بنائیں، بلکہ آپ گوشت ہی بنا لیجئے، گوشت پر فاتحہ دلا دیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے جو آج یعنی ڈشوں کو بزرگوں کے نام پر بانٹا ہوا ہے کہ امام جعفر صادق کی نیاز ہوگی تو اس کے لیے کھیر پوری ہی بنانی پڑے گی، اور اس طرح سے سیدنا سرکار غوث الاعظم کی نیاز ہوگی تو مرغا ہی بنانا پڑے گا، یا اس طرح سے سیدنا سرکار غریب نواز کی نیاز ہوگی تو پلاؤ ہی بنانا پڑے گا، تو امام حسین کی نیاز ہوگی تو کھیچڑا ہی بنایا جائے گا۔ تو اس میں یہ بانٹنا جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ہم یقیناً آپ چاہیں تو امام جعفر صادق کی نیاز کے لیے گوشت بنائیں، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نذر و نیاز کے لیے چاہے تو آپ کھیر پوری بنائیں، اسی طرح سے سیدنا سرکار غوث الاعظم کی نذر و نیاز کے لیے چاہے تو آپ بریانی بنائیں۔ تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فلاں بزرگ کو اس چیز پر نیاز کریں گے تو ہی ثواب پہنچے گا ورنہ تو ثواب نہیں پہنچے گا، یا فلاں بزرگ کو ہم اگر کھیر پوری کی نیاز کریں گے تو ہی کیا ہے فلاں بزرگ کے فیوز و برکات ہم پر جاری ہوں گے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرے کھانے پر نظر و نیاز کریں گے تو فیوز و برکات جاری نہیں ہوں گے۔ یہ سب ہماری اپنی ذہنوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ خود لوگوں میں ایک زمانے سے مشہور ہوتی چلی آ رہی ہے یہ چیزیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر دوسرے کھانے کا اہتمام کریں یا کوئی دوسرا صاف ستھرا اچھی ڈش بنائیں کسی بزرگ کے لیے تو اس پر اس بزرگ کی فاتحہ نہیں ہوگی، فاتحہ ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل میں ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب کیا ہے؟ آپ کھانا بنائیں تو بھی بہتر ہے، اگر کھانے کی گنجائش نہیں ہے تو آپ ایک بار سورہ یاسین پڑھ کر ہی ثواب بخش دیں، یہ بھی یاد نہیں ہے تو ایک بار آپ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ کر بخش دیں، اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ایک گلاس پانی سامنے رکھ کر ہی آپ فاتحہ پڑھ کر ثواب بخش دیں۔ تو اصل میں ایصال ثواب ہے۔ اب اس کے لیے جتنا ہم اہتمام کریں گے اچھے تو ظاہر سی بات ہے بہترین ہے کہ دیگ کے اندر جتنا اچھا میوہ ڈالیں گے، جتنے زیادہ چیزیں ڈالیں گے تو اتنا ہی لذیذ کھانا بنے گا۔ تو اسی طرح سے اگر ہم زیادہ اہتمام کریں گے تو زیادہ برکتیں نصیب ہوگی، اور اس میں زیادہ اللہ والوں سے قرب بڑھے گا، اور ہمارے اوپر ان کے فیض و برکات کی بارشیں ہوگی۔ تو یہ جو ہم نے ایک طریقے سے غلط فہمیاں جو پال رکھی ہے، ان ساری غلط فہمیوں سے ہم اپنے آپ کو دور کریں، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نذر و نیاز کے دن باقاعدہ گوشت بھی بنائیں، بلکہ گوشت بنائیں مرغے وغیرہ کی پر وغیرہ گھر کے دروازے کے باہر ڈال دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی یہاں گوشت بھی بنا ہے، اور لوگ اپنی غلط فہمیاں دور کریں کہ اس دن گوشت بھی بنایا جا سکتا ہے، کھایا جا سکتا ہے، کھلایا جا سکتا ہے۔ گزارش ہے اس ویڈیو کو تمام لوگوں تک ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔